إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما بعد، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ رب العزت کا اپنے کچھ بندوں کے ساتھ ارادہ خیر کا ذکر ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ رب العزت جس بندے سے خیر کا ارادہ کر لے، اس سے بلائی کا ارادہ کر لے، اس کے درجات بلند کرنے کا ارادہ کر لے، تو کیا کرتا ہے؟ یصب منہ، وہ اس سے کچھ لے لیتا ہے. اس کے جسم میں سے کچھ حصہ لے لیتا ہے، یا اس کے مال میں سے کچھ حصہ لے لیتا ہے، یا اس کے اہل میں سے کچھ حصہ لے لیتا ہے. اس حدیث میں ایک تو اللہ رب العزت کے صفت ارادہ کا اثبات ہے، اور اس صفات کا انکار ممکن نہیں. جیسے معتزلہ اور جہمیہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا پھر کوئی تعویل کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانا واجب ہے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر کسی تعویل کے. جیسی صفات آئی ہیں ویسے کا ویسا اس پر ایمان لانا واجب ہے. تو اللہ رب العزت جس بندے سے خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، اس سے وہ کچھ لے لیتا ہے. اس کے جسم سے اس کو بیمار کر دیتا ہے، اس کو دردوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کان کا درد، پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار، یا اس کے مال میں سے کچھ لے لیتا ہے.
کاروباری خسارہ، کوئی پارٹنر دغا دے گیا، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، باغ ملیا میٹ ہو گئے. یہ اس کی کچھ علامات ہے، اس کے لینے کی کچھ علامات ہے. یا اس کے اہل میں سے بچے کو بیمار کر دیا، بیوی کو بیمار کر دیا، ماں کو بیمار کر دیا، باپ کو بیمار کر دیا، یا ان کی روح قبض کر لی. کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے، اور اس لینے کے ساتھ اس کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. وہ اس ابتلا پہ، ان مصائب پہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا. لوگوں کے سامنے اپنے مصائب نہیں ذکر کرتا. اپنے مصائب کا ذکر کرے گا گویا وہ اللہ رب العزت کا شکوہ کر رہا ہے. صبر کرتا ہے، چند دن کی تو دنیا ہے، ختم ہو جائے گی. اور اس صبر میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ غیر شرعی طریقہ علاج استعمال نہیں کرتا. فلاں مندر پہ لے جاؤ، فلاں قبر والے کے پاس لے جاؤ، دم درود کروا لو، منتر کروا لو، نہیں. صبر کرتا ہے. جادوگروں کے پاس نہیں جاتا، سحر نہیں کرواتا، جادو نہیں کرواتا. اس زمانے میں ہمارے درمیان بہت سے جادوگر موجود ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. شرعی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، شرعی لباس اوڑے ہوئے ہیں، لیکن جادوگر ہیں. مرض کی تشخیص کرتے ہیں، کپڑے کا بڑا چھوٹا ہو جانا، دھاگے کا بڑا چھوٹا ہو جانا، بند تالا کھل جانا، یہ سب جادو کی علامات ہیں. یا ایسے دم کرنا جو ناقابل فہم ہے، جن کی سمجھ نہیں آتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جادو کی علامت ہے. دم شرعی آیات کا ہے، قرآنی آیات کا ہے، شرعی اذکار کا ہے. مشروبات پہ پھونکے مار دینا یہ بھی غلط ہے. ہاں، ایک حدیث میں تھتکارنا آیا ہے، پھونکانا نہیں آیا. یہ سب غیر شرعی طریقہ علاج کروانا یہ بھی صبر کے منافی ہے. اس ابتلا پہ، ان مصائب پہ صبر کرتا ہے اور شرعی طریقہ علاج استعمال کرتا ہے. تداعوا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دعا استعمال کیا کرو، حدیث میں ہے. ما انزل اللہ من داء الا وانزل له شفاء. اللہ رب العزت نے ایسا مرض کوئی اتارا ہی نہیں جس کی شفا نہ اتاری ہو. ہاں، ہمارے اذہان قاصر ہیں، ہمیں کچھ امراض کی دعا نہیں معلوم. علمہ من علم، جو جان لیتا ہے وہ گویا جان لیتا ہے. وجہلہ من جہل، جو جاہل ہے وہ جاہل ہی رہتا ہے. لیکن ہر بیماری کی شفا موجود ہے، ہاں ہمیں نہیں معلوم. تو غیر شرعی طریقہ علاج بھی استعمال نہیں کرتا، یہ بھی صبر ہے. ایک اور حدیث میں اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. جامع ترمذی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، ارادہ خیر کر لے، اس بندے کو خیر کے لیے چن لے، درجات کی رفعت کے لیے چن لے، عجل له العقوبہ، اس کو جلد ہی پکڑ لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان گناہ کار ہے، ہر شخص گناہ کرتا ہے، اور ان گناہوں کی سزا پہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور پھر ساتھ کے ساتھ صبر کی توفیق دے دی۔ یہ صبر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح بخاری میں ایک صحابیہ ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کا بہت ہی عجیب ایک قصہ آتا ہے صبر کے بارے میں۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا ہوتا ہے، اور ان کو سفر کے لیے جانا پڑتا ہے۔ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، ان کا نو مولود بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ جب واپسی کا دن ہوتا ہے، اسی دن نو مولود بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی اپنے خاندان والوں کو بتا دیتی ہے، گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ ابو طلحہ جب گھر واپس آئے ان کو خبر نہ دینا ہے۔ سفر کی مشقت ہوتی ہے، سفر کے مصائب ہوتے ہیں، تھکا ہوا آئے گا، آتے ساتھ ہی یہ وبیلہ شروع نہ ہو جائے بیٹا فوت ہو گیا۔ نہیں، خاندان والوں کو سمجھا دیا کہ ابو طلحہ کو لا تحدثوه، اس کو اس بات کی خبر نہ دینا یہاں تک کہ میں اس کو خود ہی بتا دوں۔ خواتین اس بات کو سن رہی ہوگی، یہ خاوند کا احترام ہے۔ کچھ خواتین بے صبری ہوتی ہے، گھر میں خاوند داخل ہوتا ہے، وبیلہ شروع، فلاں سامان نہیں لائے، فلاں سودا نہیں لائے۔ ام سلیم سے صبر سیکھیے۔ ابو طلحہ واپس آتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق آپ کی بیوی آپ کا مرغوب کھانا بھی تیار کر لیتی ہے۔ گھر واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کدھر ہے؟ فرمانے لگے اسکن ما کان، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ رات کے ٹائم ہم مستری بھی کرتے ہیں، جب سارے اعمال سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص کوئی امانت رکھے اور وہ واپس آئے کہ آپ اس کو وہ امانت واپس دو گے؟ کہا ہاں، یہ شرعی بات ہے، اخلاقی بات ہے، میں اس کو واپس دوں گا۔ فرمانے لگی آپ کا بیٹا بھی اللہ رب العزت کی امانت تھا، اللہ رب العزت نے واپس لے لیا۔ ابو طلحہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ بیٹے کی لاش بستر پہ پڑی ہوئی ہے اور میں کیا کر رہا۔ فجر کے ٹائم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا قصہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بِتُمَا عَرُوسَيْنِ وَهُوَ فِي جَنْبِكُمَا،
تم رات کو دولہا اور دلہن والی رات سوئے ہو اور تمہارا بیٹا تمہارے بستر پہ پڑا تھا. بارک اللہ لکم. اللہ رب العزت تمہاری گزری ہوئی رات میں برکت ڈالے، برکتوں سے بھر دے. اور پھر اپنے ٹائم پہ ام سلیم کے بعد بیٹا ہوتا ہے. اور ام سلیم ایک عالمہ، ایک فاضلہ خاتون تھی. فرمانے لگی اس بچے کے پیٹ میں نہ کوئی پانی جائے گا نہ دودھ جائے گا، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا لے کے بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انس بن مالک کو آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے لعل ام سلیم ولدت، لگتا ہے ام سلیم کے ہاں بیٹا ہوا ہے. آپ نے اجوا کھجور منگوائی، اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو پانی جیسا بنا کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیا. وہ بچہ چپڑ چپڑ کھجور کھانے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حب الانصار لتم، دیکھو انصار کی کھجور کے ساتھ کتنی محبت ہے. اور اس کا نام عبداللہ رکھا. اس عبداللہ کے ہاں 9 بیٹے ہوئے، 9 کے 9 اللہ رب العزت کے کلام کے حافظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حافظ، اور اپنے زمانے کے جید علماء. اس سارے قصے میں ایک عورت کے صبر کا کردار ہے. صبر. اللہ رب العزت نے اس کے اہل میں سے اس کا بچہ لے لیا، اور ماں سے زیادہ اپنے بچے کو فراق کا غم کس کو ہوتا ہے، لیکن نہیں، صبر کیا. سارے کردار میں ایک عورت کے صبر کا کردار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اریت الجنہ، مجھے جنت دکھلائی گئی. فسمعت خشفة نعلي امرأة، میں نے جنت میں ایک عورت کے چلنے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ آواز کس عورت کی چلنے کی ہے؟ فرشتوں نے بتایا رمیسہ، یہ رمیسہ کی چلنے کی آواز ہے. ام سلیم کا نام رمیسہ تھا. یہ وہ عورت ہے، یہ اس کا صبر ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ، جس بندے کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ کر لیتا ہے عجل له العقوبہ، اس کو جلد ہی دنیا میں پکڑ لیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِهِ شَرًّا، اور جس بندے سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا، شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہوں کے باوجود اس کو نہیں پکڑتا. تندرست ہے، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، اہل ہے، سب کچھ ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے گناہوں کے باوجود مہلت دے دی، ڈھیل دے دی، نہیں پکڑتا اس کو. حتی یوافی به یوم القیامہ، پھر اچانک سے موت آ جاتی ہے.
اور کیا کل قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کے ساتھ ملے گا، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ بندہ دبا ہوا ہوگا، اور جس کو مصائب دنیا میں ہی آ گئی، اس گناہوں کا کفارہ بن گئی، وہ ہلکا پھلکا ہو کے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا اراد اللہ بعبده الخیر استعمله، جب اللہ رب العزت کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا وما يستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کس چیز میں استعمال کرتا ہے؟ استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کو آخری لمحے اس پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ کیا پتہ پچھلی زندگی اس کی، پرانی زندگی، جوانی کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، لیکن آخری لمحے میں اسے خیر کی، نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ انسانوں کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہے۔ جوانی کی زندگی، پہلے کی زندگی جیسی مزری ہو، لیکن دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اگر پہلے کی زندگی، جوانی کی زندگی خیر پہ تھی، نیکیوں پہ تھی، لیکن خاتمہ برائی شر پہ ہوا تو بری چیز ہوئی۔ لیکن اگر جوانی کی زندگی، پہلے کی زندگی شر پہ تھی، گناہوں پہ تھی، لیکن خاتمہ نیکیوں پر تھا، بلائیوں پر تھا، تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت اختتام پہ نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی نیکی آپ کے سامنے ہو اس کو کر گزریے، کل کے دن پہ نہ چھوڑیے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہو، جو بھی نیکی آئے توفیق ہو کر گزری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک حدیث رکھی گئی کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک قیرات کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، اور قیرات کا سب سے کم حجم احد پہاڑ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس کے دفن کے وقت بھی موجود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت 2 خیرات کا اجر و ثواب اس کو دیتا ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اما کیا یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟
اما عائشہ فرمانے لگے ہاں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بار یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا. اب عبداللہ ابن عمر اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے افسوس میں نے کتنے خیرات اپنے نامہ اعمال سے ضائع کر دیے. یہ افسوس یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. جو بھی نیکی آئی کر گزریے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت کا اس نیکی میں خیر کا ارادہ ہو. اور جو بھی ابتلا آئے ابتلا کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ابتلا میں اس کی تذلیل کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس پر ابتلا ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کے درجات بلند ہو جائے اور ساتھ ہی توفیق دے دیتا ہے صبر کی. جو بھی ابتلا آپ کے پاس آئے مصائب آئے اس پہ صبر کیجیے. لوگوں کے سامنے شکوہ نہیں کیجیے. آپ بیمار ہیں تو آپ جس بندے کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ کیا کر سکے گا آپ کے لیے؟ کیا کر سکے گا؟ شفا دینے والا اللہ ہے. جس کے سامنے آپ شکوہ رکھ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں ابتلا آئے مصائب آئے اس پہ صبر کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو ابتلا اور مصائب پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.